میں نے ماسٹرز اپنا شادی کے بعد کمپلیٹ کیا اور وہ میرے ہسبینڈ مجھے ماشاء اللہ سے سپورٹ کرتے تھے، مجھے پیپر دینے کے لیے لے کے جاتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی لڑکی کو ہر کوئی بندہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کا جو ذہن ہوتا ہے اس نے اس کو اسی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پرسنالٹی مرر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری مہمان ہیں عالیہ خان صاحبہ، جرنلسٹ ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، سوشل ورکر ہیں، اس کے علاوہ 2 ویڈیو چینل بھی چلاتی ہیں، یوٹیوب چینل جن کو کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی کام کرتی ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ زندگی کا سفر کہاں سے شروع کیا۔ بہت شکریہ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور زندگی کا سفر یہ ہے کہ مطلب بیسیکلی میرا تعلق اکاڑا سے ہے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب کی بہت مطلب میں چھوٹی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی تو میری والدہ لاہور میں آ گئیں اور پھر تب سے لاہور میں ہی رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، تو ایجوکیشن کہاں سے آپ نے حاصل کی؟ میری تعلیم ساری لاہور سے کی ہے۔ اچھا۔ اور جرنلزم پڑھا اور جرنلزم کو ہی فیلڈ بنایا، اور آگے فیوچر بھی جرنلزم ہی ہے۔ اچھا، جرنلزم میں آپ کیسے آئیں؟ سب سے پہلے کون سا ادارہ جوائن کیا؟ جرنلزم میں بیسکلی سچی بات بتاؤں تو میرا کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا جرنلزم میں آنے کا۔ میں اپنے پہلے بھی کافی انٹرویوز میں بتا چکی ہوں، میرے بھائی کو شوق تھا جرنلزم میں آنے کا، اور چونکہ والد صاحب نہیں رہے تو وہ پھر میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تم جو ہے نا جرنلزم پڑھو، اور کچھ حادثاتی طور پہ اور بائی چانس مجھے جاب مل گئی خبریں میں، اور اس وقت میں کر رہی تھی گرافک ڈیزائننگ۔ اچھا۔ اور وہ مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ چھٹیاں ہوتی ہیں کالجز میں تو آپ کے پاس 3 مہینے کا 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، جب تک رزلٹ نہیں آتا آپ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ میں نے کورس کیا ہوا تھا، تو میری دوست کہتی ہے کہ میرے بھائی ہیں وہ بتا رہے تھے کہ خبریں میں جاب ہے، تو تم کرنا چاہتی ہو تو تم کر لو، کیونکہ میں اپنے گروپ میں نا کچھ کر گزرنے والی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو اس نے پھر مجھے بتایا تو میں خیر چلی گئی اور مجھے وہ جاب مل بھی گئی، اور وہ پھر میں نے پہلا قدم خبریں میں رکھا ایز اے گرافک ڈیزائنر، اور پھر اس کے بعد پھر میں نے وہاں سے۔ تو کون کون سے اخبارات میں، جرائد میں آپ اب تک کام کر چکی ہیں؟ خبریں میں ہی میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس میں کام کیا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی شعبہ ایسا ہو جس میں مارکیٹنگ کے علاوہ میں نے ہر شعبے میں کام کیا ہے۔ سبنگ کا کیا، میگزین کا کیا، پھر کمپیئرنگ کی، وائس اوور کی، اور اس کے علاوہ ان کے میگزینس نکلتے تھے، زیادہ کام میں نے میگزین ڈپارٹمنٹ میں کیا۔ پھر اس کے بعد چینل آ گیا تو الیکٹرانک میڈیا کی طرف، ظاہری بات ہے جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ مجھے تھا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، جو چیز آتی تھی میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ مجھے بھی یہ چیز آنی چاہیے۔ پھر آگے الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا تو کوشش کی کہ ہم لوگوں کو یہ کام آنا چاہیے، تو وہ پھر الیکٹرانک میڈیا میں بھی پروڈکشن میں کام کیا، پروڈیوسر کے طور پہ کام کیا، کرنٹ افیئر کے پروگرامز کیے، پھر اس کے علاوہ مارننگ شوز کیے، ایگریکلچر پروگرامز کیے، پھر اس طرح یہ سلسلہ مطلب آپ کس ادارے سے آپ آج کل وابستہ ہیں؟ میں مطلب سیکوینسلی میں نے خبریں میں کام کیا، پھر پنجاب ٹی وی میں کام کیا، پھر جہان پاکستان میں کام کیا، صدائے وطن میں کام کیا، اور اس وقت جو ہے نا پنجابی میڈیا گروپ میں کام کر رہی ہوں ایز اے میگزین ایڈیٹر۔ کس میں؟ پنجابی میڈیا گروپ، جس کو پلیکھا بھی کہتے ہیں، اچھا، لیکن وہ پروجیکٹ پنجابی میڈیا گروپ ہے۔ اچھا، تو آپ کو جو ایوارڈز ملے ہیں سب سے اہم کون سا ان میں ہو سکتا ہے؟ سب سے اہم ایوارڈ تو میرے لیے جو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان کا پہلا لمحہ ہوتا ہے نا وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا، اور مجھے جب پہلی دفعہ ایگریکلچر کے پروگرام کے لیے ایگریکلچر میں بیسٹ پرفارمنس کے لیے نامینیٹ کیا گیا نا، تو میں بڑی مطلب خوش ہوئی کہ یار پہ ایک خاتون ہوں، اور خواتین تو زراعت پہ کام ہی نہیں کرتی ہیں اور شاید کر بھی نہیں سکتی ہیں، لیکن وہ سکھایا گیا ہمیں کام۔ بیسکلی بے شک میرے والد صاحب ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زراعت کا نہیں پتہ تھا، اور زراعت کا پتہ اسی طرح سے لگا کہ خبریں میں زیاد صاحب نے
ایگریکلچر کا پیج شروع کیا اور خبریں ہی پہلا ادارہ تھا جنہوں نے زراعت پہ مطلب خبریں چھاپنا شروع کی، زراعت کو جگہ دی، اور انہوں نے 100 صفحوں کا میگزین شروع کیا تھا ایگریکلچر کا، اور میں وہ میگزین نکالتی رہی، خبریں میڈیکل نکالتی رہی، ہیلتھ پہ اور ایگریکلچر پہ. تو وہ میری چونکہ بیس اس طرح کی بن گئی ہوئی تھی، تو پھر میں نے پنجاب ٹی وی میں جب میں گئی تو مارننگ شو انہوں نے مجھے آفر کیا، میں مارننگ شو کر رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایگریکلچر پروگرام سٹارٹ کریں. وہ پھر جب میں نے وہاں پہ پہلا پروگرام سٹارٹ کیا کھیت پنجاب دے کے نام سے، تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ دیکھا گیا اور بڑا اچھا پروگرام تھا، تو پھر اس کے اوپر مجھے پہلا ایوارڈ ملا. اچھا، تو آپ کے میاں کیا کرتے ہیں؟ میرے میاں اسی فیلڈ سے ہیں، جرنلزم سے ہی ان کا تعلق ہے، لیکن وہ مطلب رپورٹنگ اور بزنس سائڈ پہ. ناصر محمود صاحب. ناصر محمود صاحب جی. تو بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں جی، اور 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، اور ماشاءاللہ سے اب پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں. آپ جرنلزم میں ہیں تو گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، تو کیسے پھر اکاموڈیٹ کرتی ہیں بچوں کے ساتھ بھی، میاں بھی ہیں؟ اس میں سمجھتی ہوں جی ایک خاتون جو ہے ورکنگ وومن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کو سمجھنے والا شوہر نہیں ملتا، اور سب سے بڑی آپ کی خوش نصیبی یہ ہونی چاہیے کہ جب اگر آپ کا شوہر اسی فیلڈ سے ہو جو آپ کی اس کی تکنیکی کمزوریوں کو سمجھتا ہو کہ جی یہ میری مسز اگر آدھے گھنٹے کا کہہ کے گئی ہے تو وہ کام ایسا ہے کہ وہاں پہ 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. اگر آپ وہ پروگرام کر رہی ہے، لائیو ٹرانسمیشن کر رہی ہے، تو اس کی اگر شفٹ 8 گھنٹے کی ہے تو اس کو 12 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں. تو وہ آپ کے جو ہے نا سپورٹنگ ہینڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ الحمدللہ میرے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ایون کہ میں نے اپنی پڑھائی بھی جو ہے نا میں نے ماسٹرز اپنا شادی کے بعد کمپلیٹ کیا، اور وہ میرے ہسبینڈ مجھے ماشاءاللہ سے سپورٹ کرتے تھے، مجھے پیپر دینے کے لیے لے کے جاتے تھے. تو پاکستانی معاشرے کو عموماً پدر سری سماج کہا جاتا ہے، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی. تو آپ باہر بھی آپ کو نکلنا پڑتا ہے جرنلزم کے حوالے سے، گھریلو زندگی بھی آپ کی ہے، تو اس میں کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ واقعی میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے؟ اصل میں سر میں چونکہ جرنلزم سے تعلق ہے تو ہمارا دیکھنے کی آنکھ کچھ اور ہوتی ہے اور خواتین کی تھوڑی سی کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے. تو یہ بات واقعی میں ٹھیک ہے کہ یہ ایک معاشرہ جو ہے نا مردوں کا معاشرہ. مجھے کہا بھی جاتا ہے کہ شاید میں مردوں کو کچھ زیادہ ہی تنقید کا نشانہ بناتی ہوں، لیکن بات سر یہ ہے کہ جو چیزیں ایک باہر نکلنے والی عورت یا جاب کرنے والی عورت آبزرو کر رہی ہوتی ہے نا، وہ گھر بیٹھی ہوئی عورت نہیں کرتی. اب یہ ہے کہ اگر ایک عورت جاب کر رہی ہے اور اس نے جاب کرنی ہے، لیکن اس کی اسٹرگل گھر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ اپنا گھر کا کام کاج وہیں پھینکا اور وہ جاب کرنے کے لیے چلی گئی. پھر جب وہ جاب کرنے کے لیے جاتی ہے اس کو 100 طرح کی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسٹاپ پہ کھڑی ہوئی لڑکی کو ہر کوئی بندہ اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کا جو ذہن ہوتا ہے اس نے اس کو اسی طرح سے سمجھنا ہوتا ہے. اور اگر وہ وہاں پہ کہیں پہ جس ادارے میں جاب کر رہی ہے، اگر اس کو قدرتی طور پہ اچھا ماحول مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. خیر اب تو اویئرنیس آتی جا رہی ہے خواتین میں بھی اور لوگوں میں بھی آتی جا رہی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہر جگہ عورت کو دبایا جاتا ہے اور عورت کے جو حقوق ہیں نا ان کو سلب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عورتوں کو نہ تو خواتین کو وراثتی حقوق میں اس طرح کی وہ ملتی ہے اور نہ ہی جاب کا. آپ دیکھ لیں کہ اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو خاتون بھی اتنی ہی محنت کر رہی ہوتی ہے، اتنا ہی وہ کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن آپ سیلری پیکیج دیکھ لیں، مردوں کا زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کا کم ہوتا ہے. تو یہ اس بات میں برملا کہوں گی کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے اور یہاں پہ خواتین کی حوصلہ افزائی میرا خیال ہے کام کی جائے. اچھا، لیکن مردوں کا معاشرہ ہونے کے باوجود آپ نے مقابلہ کیا اور آپ کئی مردوں سے آگے بھی گزر گئی. وہ اس لیے سر کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنی بقا کے لیے انسان کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے اگر قدم باہر نکالا ہے نا تو میرے میں اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں یہ چیز کو مد نظر رکھوں کہ میں نے باہر جا کے جنگ لڑنی ہے، میں نے لوگوں کی ہر طرح کی بات سننی ہے، میں نے ان کو برداشت بھی کرنا ہے، میں نے ان کو خاموشی سے پینا بھی ہے، یا میں نے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ان سے لڑائی بھی کرنی ہے. تو اگر میرے میں یہ ایبلٹی نہیں ہے تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ میں باہر نکلوں. اچھا، سیالکوٹ میں ایک بہت بڑا ظلم ہو گیا. ایک بندے کو انہوں نے پکڑا، اس کے اوپر الزام لگایا اور اس کو مار دیا. کچھ کہتے ہیں کہ زندہ جلا دیا، کچھ کہتے ہیں کہ مارنے کے بعد جلایا. جب پاکستان میں 295 سے یہ قانون ہے، اس کے مطابق کوئی بھی ایسا آدمی ایسا کام کرتا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اس طرح کے مظالم سامنے آتے ہیں.
آپ کی تنظیم اس حوالے سے کیا کوئی احتجاج کرے گی یا کوئی کیا کرے گا؟ بالکل سر، ہم تو بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ تو کام ہی اسی پہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے۔ انسانیت کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہم سوچیں جی یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے یہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے یا مذہب کا نام لے کے اس طرح کے کام کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اسلام کو اتنا مشکل اور اتنا تشدد پسند نہیں بنایا۔ بالکل، جو بندہ توہین رسالت کرتا ہے، توہین صحابہ کرتا ہے، توہین اہل بیت کرتا ہے، وہ اس کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک ایسے، لیکن ایسا کرنے والے کے لیے قانون موجود ہے، قانون اس کے موجود ہے سر۔ ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اپنی عدالت لگا لیں، اپنا کٹہرا لگا لیں اور ہم کہیں ہم ہی جج ہیں، ہم ہی منصف ہیں اور ہم نے فیصلہ سنا کے ہم نے سزا دی۔ اچھا، ابھی آ جائیں آپ کے چینلز کی طرف۔ آپ کے کون کون سے چینل ہیں؟ سر میرا 2 چینلز ہیں، ایک عالیہ خان آفیشیل ہے اور ایک نیوز ورلڈ اردو ہے، اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا ہے، نیوز ورلڈ اردو کی ویب سائٹ ہے، اور عالیہ خان آفیشیل جو ہے وہ مجھے 2 سال ہے بنائے ہوئے، اور نیوز ورلڈ اردو ابھی سال نہیں ہوا پورا۔ رسپانس کیسا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا رسپانس۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں یوٹیوب پر چینل بنا کے کچھ مالی فائدہ بھی ہو جاتا ہے، درست ہے یہ؟ ہاں جی بالکل ہوتا تو ہے۔ آپ کیا مشورہ دیتی ہیں نوجوانوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، یوٹیوب چینل بنائیں، اور کس کے اوپر زیادہ تر وہ اپنی توجہ رکھیں تاکہ بے روزگاری کا معاملہ بھی کوئی تھوڑا سا حل ہو جائے؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ یوٹیوب جو ہے نا، سب سے پہلا مصرف ہی یہی ہے کہ بے روزگاری کے دنوں میں یہ آپ کو روزگار مہیا کرتا ہے۔ ایون کہ میں نے بھی جب چینل کا آغاز کیا تو لاک ڈاؤن تھا، اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں لوگ گھر بیٹھے ہوئے تھے اور فارغ تھے، تو اب چونکہ اتنے عرصے سے جرنلزم کی فیلڈ ایسی ہے کہ ہم فارغ رہنے کی عادت نہیں ہوتی، تو میں نے چینل کا آغاز کیا اور الحمدللہ بہت تھوڑے سے ٹائم میں میرا چینل مونوٹائز ہو گیا۔ تو یہ بے روزگاری کے دنوں میں جو ہے نا بڑا اچھا کام ہے، لیکن اگر آپ کو اس میں مہارت ہے یا آپ اس کام کو سمجھتے ہیں، اگر آپ بالکل آپ کو تجربہ نہیں ہے نا، تو پھر میں سمجھتی ہوں آپ کو اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ کو ذرا سی بات پہ دوسروں کا محتاج ہونا پڑے گا۔ آپ کو کانٹینٹ کا نہیں پتہ، آپ کو یہ نہیں پتہ میں نے کانٹینٹ کس طرح کا تیار کرنا ہے، میں نے ویڈیو وائرل کیسے کرنی ہے، میں نے سبسکرائبر کیسے لینے ہیں، میں نے ویوز کیسے لے کے آنے ہیں، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ کو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ محنت اتنی کرتے جائیں اور آپ کو ارننگ کچھ نہ ہو۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب جو ہے نا بس پارٹ ٹائم ہے، 1-2 گھنٹے کام کیا اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ فل ٹائم جاب ہے، اور واقعی میں 24 گھنٹے کا بھی اگر آپ سمجھیں نا کہ اگر آپ نے اس سے کچھ لینا ہے تو آپ کو 24 گھنٹے بھی اس کو دینے پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، زندگی میں کوئی گول مقرر کیا تو کہاں تک اس کو حاصل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ سر کوشش تو یہی کی ہے کہ ایک اچھا انسان بنا جائے، اور جس حد تک ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں وہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ عالیہ خان صاحبہ، آپ قوم کے نام، نئی نسل کے نام کوئی پیغام دینا چاہتی ہوں تو وہ پلیز۔ جی بہت شکریہ، آپ کے پلیٹ فارم کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج مجھے سب سے زیادہ مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں لوگوں کے انٹرویوز کرتی ہوں اور مجھے انٹرویو دینا پڑ رہا ہے، تو انٹرویو کرنے سے زیادہ انٹرویو دینا زیادہ مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ لیکن پیغام یہی ہے کہ جی دیکھیں، میں جس طرح سے میرا ایک مشن ہے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، آگاہی کے لیے بات کرنی چاہیے، اور میں بات کرتی ہوں حقوقی بچوں کے تحفظ کے لیے اور خواتین کے تحفظ کے لیے۔ تو ہمارے ملک میں قوانین تو بن جاتے ہیں اور بدقسمتی سے ان قوانین پہ عمل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کون سا ایسا دن ہے، کون سا ایسا موقع ہے، کون سا ایسا لمحہ ہے جس لمحے جس وقت جو ہے نا بچوں پہ تشدد نہیں ہو رہا، خواتین پہ تشدد نہیں ہو رہا، اور دن بدن جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے نا مایوسی بڑھتی جا رہی ہے۔ نوجوان طبقہ جو ہمارا ایک روشن مستقبل ہے، ہماری آنے والی کل کی نوید ہے، اور وہ اس وقت جو ہے مایوسی کی راہ پر گامزن ہوتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے لیے ایک اچھے فیوچر کی راہیں تلاش کریں، وہ مایوس ہو رہے ہیں بے روزگاری کے ہاتھوں، اور اس وقت جو ہے نا جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بے روزگاری کی وجہ سے لوگ جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اور میں یہاں پہ یہی پیغام دوں گی کہ ٹھیک ہے، حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں، حکومتیں بھی اسی طرح کی آتی رہتی ہیں، آپ خودکشی کرنے سے پہلے یا اپنی مایوسی سے پہلے کم از کم یہ سوچیں
کہ آپ کے پیچھے آپ کے ماں باپ کے کتنے خواب ہیں, انہوں نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے, کتنی اسٹرگل کی ہے, اور جس طرح سے ایک اولاد پروان چڑھ رہی ہوتی ہے اس طرح سے ان کے ماں باپ کے خواب پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی تو زندگی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ ایک بچے کو جنم دیتے ہیں. وہ اپنے سارے خواب, اپنی ساری امیدیں, ساری امنگیں جو ہے نا وہ اپنے بچوں میں پروان چڑھتی ہوئی دیکھتے ہیں. تو خدارہ میری آپ کے آج کل کی نوجوان نسل سے یہی گزارش ہے کہ برائے مہربانی حالات کا مقابلہ کرنا سیکھیں. اور نوجوان نسل تو ملک و قوم کی تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں اور مایوس ہو کے خودکشیاں کرنے لگ گئے ہیں. کم از کم اپنے ماں باپ کا خیال کریں. اور خواتین کے لیے میں یہی کہوں گی کہ کوئی عورت اس وقت تک کمزور نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے آپ کو خود کمزور سمجھتی ہے. اگر آپ کمزور نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بھی دنیا کی طاقت کمزور نہیں بنا سکتی. بہت شکریہ. عالیہ خان صاحبہ, آپ کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, آئندہ بھی عالیہ خان صاحبہ سے ہم بات کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اللہ نگہبان.